السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات و رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا دن، آج کی تاریخ اور یہ مہینہ جو ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، سب کچھ بڑا مبارک و مسعود اور نہایت ہی برکت والا، باعث مسرت اور باعث شادمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی خوشیاں سارے عالم اسلام کو مبارک فرمائے۔ میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور اپنے مدرسے کی جانب سے، تمام اسٹاف، اراکین اور معاونین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صدقہ و طفیل ہم سب کو امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ایمانی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو ایک طرف ایک آیت مبارکہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور دوسری آیت مبارکہ کہتی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و مولا سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ بلکہ اللہ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت، اللہ کے فضل میں سب سے بڑا فضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہم عاشقین مصطفیٰ کے لیے حضور کی تشریف آوری کا مہینہ، حضور کی تشریف آوری کا دن بطور یادگار تمام خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی اور تمام جشنوں میں سب سے بڑا جشن اور تمام مسرتوں میں سب سے بڑی مسرت ہے، جب حضور سارے عالم کے لیے سب سے بڑی رحمت ہیں،
تو آپ کی آمد کا جشن بھی دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں، ہمیں عید میں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہر آدمی زرق برق لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیار ہوتا ہے اور خوشی خوشی عید پڑھنے آتا ہے۔ ایک عید میں ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، ایک عید نہیں ہزاروں عیدیں ربیع الاول تیرے اوپر قربان ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے شیطان کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ خوشی ہم کس طرح منائیں گے اور کب تک منائیں گے؟ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور صرف سرزمین ہندوستان کی دھرتی پر نہیں بلکہ تمنا یہ ہے کہ دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ تو دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، میدان آخرت ہو، میدان قیامت ہو، ہر جگہ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، آپ کی تاریخ ولادت پر خوشی منانا ہر اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص رسول پاک سے محبت کرتا ہو، آپ کے پیدائش کی تاریخ آئے تو وہ اس کے دل میں اس کی خوشی نہ ہو۔ آپ سوچیں، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہم ان کی تاریخ پیدائش مناتے ہیں غیر شرعی طریقے پر، جو ناجائز ہے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی اور منع کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ نہیں مانتے اور کہتے ہیں بھائی یہ خوشی کا موقع ہے۔ تو اگر آپ کے بچے کی پیدائش کی تاریخ آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے، تو جو ساری کائنات کا مالک و مختار بن کے آیا، جو ہم سب کے لیے، تمام گنہگاروں کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن کر کے آیا، جس کا سایہ کرم کل میدان محشر میں ہم غلاموں پر ہوگا اور جن کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی، اگر اس نبی کی تاریخ پیدائش آئے تو بتاؤ وہ کون سا دل ہوگا جس میں اسلام رہتا ہو اور نبی کی پیدائش پر وہ خوش نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی لیے کیا فرمایا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، اس شعر کا کچھ غلط مطلب بھی نکالتے ہیں لوگ، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو، اعلیٰ حضرت نے جو کلام پیش کیا ہے نا، کوئی کلام آپ کا ایسا نہیں ہے جو شریعت مطہرہ کے دلائل سے بھرپور نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمے، تفاسیر، احادیث مبارکہ، اقوال ائمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل پر آپ کے اشعار منطبق ہوتے ہیں۔ اب اس کو لے کر کے کہ جس نے جو حضور کی خوشی میں جلوس نہ نکالے یا جھنڈیاں نہ لگائے، میلاد نہ منائے، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے ابلیس کہہ دیا۔ بالکل غلط۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابلیس کہا؟ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں کیا آیا کہ شیطان 4 مرتبہ بہت شدت کے ساتھ رویا۔ یہ حدیث میں ہے 4 مرتبہ وہ بالکل، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دم بے قرار ہو کر کے رونا، اس طرح سے شیطان بے قابو ہو کر کے 4 مرتبہ رویا۔ یہ حدیث میں ہے۔
اور حضور نے فرمایا کہ کب وہ 4 بار، وہ پہلا موقع تھا جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ فرشتوں میں رہتا تھا اور اللہ نے حضرت آدم کی تعظیم نہ کرنے کی بنیاد پر اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، تو وہ بہت بے قابو ہو کر کے رویا۔ ہزاروں سال سے عبادت کر رہا تھا، بڑی شان سے رہتا تھا، بڑی عزت تھی اسے، اب اسے نکال دیا گیا تو وہ پچھتاوے میں خوب رویا۔ دوسری مرتبہ جب اللہ نے اسے جنت سے آسمانوں سے اتار کے زمین پر پھینک دیا، آسمانوں پہ جانا اس کا بند ہو گیا، زمین پر پھینک دیا گیا، تب وہ بہت دھاڑے مار کے رویا۔ 2 ہوا۔ اور تیسری مرتبہ جس دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، یہ تیسرا موقع تھا کہ شیطان حضور کی پیدائش کی خبر سن کے دھاڑے مار کے رویا۔ اور چوتھی بار جب قرآن مجید کے نزول کا جب زمانہ چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا، جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو بہت بے قابو ہو کر کے رویا۔ یہ 4 موقعوں میں ایک موقع، تیسرا موقع وہ ہے جب ہمارے آپ کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ حدیث ہے، اس کو سبھی مانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو حضور کی پیدائش پر خوش نہ ہو۔ حدیث شریف میں کہ شیطان خوش نہیں تھا، شیطان رو رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کیا کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو جو خوشی نہیں منایا تھا، جو حضور کے آنے پہ رویا تھا، وہ کون تھا؟ ابلیس۔ تو آپ نے کہا کہ ابلیس تھا جس نے خوشی نہیں منائی تھی۔ اب جو لوگ آج کل خوشیاں نہیں مناتے، اگر وہ اپنے آپ کو خود ابلیس سمجھے تو یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، وہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے شعر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ حضور کی آمد پر سبھی خوش تھے، صرف شیطان رویا تھا، یہ حدیث میں ہے۔ تو اب آج اگر کوئی شخص جلوس میں شریک نہیں ہوا، میلاد نہیں منایا، اس بنیاد پر ہم اس کو ابلیس یا شیطان نہیں کہہ سکتے، اور نہ اعلیٰ حضرت نے اس کو ابلیس اور شیطان کہا۔ یہ ان لوگوں کا قصور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہم لوگ کو ابلیس کہہ دیا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مطلب ہے اس شعر کا۔ ہاں، اگر کوئی حضور کی آمد پر، حضور کے آنے پر آج جلوس میں شریک نہیں ہوتا، جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا، لیکن حضور کی آمد سے اسے دکھ ہوتا ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، وہ دل میں نفرت کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً وہ بھی شیطان ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بھئی تم شریک نہیں ہو رہے ہو، ایک ہوتا ہے آپ جلوس میں نہیں جا رہے ہو، ایک ہوتا ہے اپنے گھر پہ عید میلاد النبی نہیں منا رہے ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن حضور کی آمد پر اور اس متبرک دن کی وجہ سے حضور کی آمد سے اسے تکلیف پہنچے اور اس کے دل میں نفرت کا اظہار ہو، تو یہ کوئی مومن تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف شیطان ہی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میری محبت ساری دنیا سے زیادہ، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے گھر خاندان، سب سے زیادہ جب تک میری محبت دل میں پیدا نہ ہو جائے، تم سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو جب آپ اپنی اولاد کی پیدائش پہ نفرت نہیں کرتے، تو حضور کی پیدائش پر وہی نفرت کرے گا جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور سے محبت کا طریقہ اور طرز یہ ہے
کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کے حضور سے محبت کریں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ باتیں اٹھائی جاتی ہیں، ہر سال آتی ہیں کہ بھئی یہ کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، انہوں نے جشن عید میلاد النبی کی محفل کب منائی، کب جلوس نکالا، کب جھنڈیاں، ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر ہم یہ کام کیوں کریں؟ ایک بات یہ کہی جاتی ہے اور اس کے جوابات بھی ہر سال دیے جاتے ہیں۔ ہم صرف آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں اور اسے آپ سن لیں کہ جشن عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا مطلب کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ شامیانہ لگانا، مائک لگانا، اسٹیج بنانا، کرسیاں سجانا، قالین بچھانا، مٹھائی بانٹنا، اگر یہ ہے جشن عید میلاد النبی تو آپ نے بالکل غلط سمجھا۔ عید میلاد النبی کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بیان کرنا، حضور کی فضیلت بیان کرنا، حضور کا ذکر کرنا، حضور کے خوبیوں کو بیان کرنا، حضور کے پیدائش کے واقعات کو بیان کرنا۔ اگر اسی کا نام عید میلاد النبی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا۔ ہر نبی کے اوپر یہ واجب تھا کہ اللہ کا جو بھی پیغام ہے دنیا تک پہنچاؤ، مگر جانے سے پہلے یہ بتا کے جانا کہ اخیر میں سارے نبیوں کا ایک امام آئے گا، سارے رسولوں کا امام آئے گا۔ خود آخری پیغمبر ہمارے نبی سے پہلے جو حضرت عیسیٰ آئے، ان کا واقعہ تو خود قرآن نے بیان کیا۔ بچپنے میں ہے، ماں کی گود میں ہے، اس حالت میں جب کہ بچہ بولتا نہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ نے خود نبی کی میلاد پڑھی، تو میلاد اس کا نام ہے کہ حضور کا ذکر کیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب رہ گئی یہ بات کہ کبھی زمانہ ایسا تھا کہ یہ ذکر صحابہ میدانوں میں کرتے تھے، دشمنوں کے سامنے کرتے تھے، کھجور کے باغات میں کرتے تھے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، ذکر کی محفلیں بدلتی رہیں، ذکر کبھی نہیں بدلا، محفلیں بدلتی رہی۔ ارے آپ اپنے پیچھے جائیے نا، ہم اپنے گاؤں میں جائیں، 40-50 سال پیچھے جائیں، ڈھبری جلائی جاتی تھی اور ڈلیا میں بتاشا رکھ دیا جاتا تھا، خرما رکھ دیا جاتا تھا، مولوی صاحب میلاد گوہر میلاد اکبر کتاب لے کے آتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، بیٹھ کے میلاد ہوتی تھی۔ نہ پنکھا تھا، نہ لائٹ تھی، نہ قالین تھا، نہ کرسی تھی، نہ مائک تھا کچھ؟ ارے بولو نا بھائی، میلاد ہوتی تھی کہ نہیں؟ آج زمانہ ترقی کر گیا، ہم قالین بچھا رہے ہیں، کرسیاں لگا رہے ہیں، اسٹیج بنا رہے ہیں، اور زمانہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ایئر کنڈیشن ہالوں میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں، ایئر کنڈیشن بڑے سے بڑے جو ہے وہ میدانوں میں جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا، اور زمانہ ترقی کرے گا، اڑتے ہوئے جہازوں میں، راکٹوں میں، فضاؤں میں، سمندر کی تہ میں مصطفیٰ کا ذکر منایا جائے گا۔ تو ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد النبی ہے، اور یہ ہمیشہ تھا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تھا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت کی صبح تک رہے گا۔ نہ کوئی اسے بند کر سکا ہے، نہ کوئی بند کر سکے گا، کیونکہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بھئی یہ جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا، حالات بدلتے ہیں، شادی بیاہ کے طور طریقے بدل گئے، اور چیزوں میں اب ظاہر سی بات ہے 50 سال پہلے اگر لوگ زمین پر بیٹھ کر کے اور وہ
ایک درخت کا پتا آتا ہے جس کے ساگ بناتے ہیں، اس میں دعوت کھا لیتے تھے، اور بورا بچھایا جاتا تھا پلاسٹک کا، اور اس پر بیٹھ جاتے تھے لوگ، اور زمین پر وہ برتن لگا دیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ آج کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا، کیونکہ لوگوں کے پاس دولت آ گئی، ترقی ہو گئی، حالات بدل گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ 2 وقت کی روٹی پر 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا کھلانے پر دن بھر مزدوری کرتے تھے، آج نہیں کوئی کرے گا۔ تو ایک زمانہ تھا، غربت تھی، ترقی ہوتا رہا، ہر چیز میں تبدیلی آئی، تو محفل ذکر میں بھی تبدیلی آئی، مگر ہر وہ طریقہ جو شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، اس طریقے سے مصطفیٰ کا ذکر منانا بالکل درست ہے، باعث ثواب ہے، یہ منایا جاتا رہا اور ہمیشہ منایا جاتا رہے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے 70 سے زیادہ آیتوں میں اپنے محبوب کی آمد، حضور کی پیدائش، حضور کی بعثت کو بیان فرمایا، یہ ذکر مصطفیٰ ہی تو ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس چکر میں نہیں کہ ہاں بھائی یہ صحابہ نے اس طریقے، صحابہ کے زمانے میں ایسے محفلیں نہیں ہوتی تھی، ذکر انہوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا۔ اب اس کو آپ حل کرنے کے لیے ایک واقعہ سن لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ صحابہ نے کیسے ذکر کیا، کیسے میلاد پڑھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئے۔ اس وقت 20-22 سال کی عمر شریف تھی اعلیٰ حضرت کی، اور حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سلسلے نقشبندیہ کے بہت پائے کے بزرگ، بہت بڑے عالم ربانی، اور اس زمانے میں سارے لوگ ان کو اللہ کا ولی مانتے تھے، سب، چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی وہ شان ہے کہ سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ سارے دیوبندی مولوی جو بڑے بڑے ہیں اکثر ان سے مرید ہیں، ان کے مریدوں کو مرید ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار خود ان کے مرید ہونے کے لیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو ان کے اندر ہوگا، تب اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ان کے ہاں گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان سے ایک سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے نہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ مولانا احمد رضا صاحب یہ بتائیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور کی میلاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو اسے باعث برکت، باعث رحمت اور اسے بڑا مستحسن سمجھتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جواب تھا۔ اس پر حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا میں تو اسے صحابہ کی سنت سمجھتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اسے صحابہ کی سنت سمجھتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت ان کی طرف دیکھنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ صحابہ کی سنت ہے، اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب صحابہ مدینے سے نکلے، اسلام لے کے گئے اور دنیا کو اسلام بتایا، اسلام سکھایا، دین سکھایا، تو کیا بتایا؟ صحابہ جا کے لوگوں سے کیا کہتے تھے، کیا بتاتے تھے؟ یہی تو بتاتے تھے کہ اے لوگوں، ہم لوگ کفر و شرک میں تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں اچھے برے کی کوئی تمیز نہ تھی، اللہ نے احسان کیا، ہمارے اندر اپنا آخری نبی بھیجا، اس نبی پر اپنی آخری کتاب بھیجی، اس نبی کے آنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس نبی نے ہمیں حق اور باطل کا فرق سکھایا، سمجھایا، اس نبی نے ہمیں دین دیا، اس نبی نے ہمیں اسلام دیا۔ تو یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور کس کو کہتے میلاد مصطفیٰ؟ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی یہی کام کرتے تھے، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ صحابہ کھلے میدانوں میں، جنگ کے میدانوں میں بھی حضور کی میلاد پڑھتے تھے، اور ہم ایک محفل میں حضور کی میلاد پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی اچھی بات انہوں نے کہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ حضور کی میلاد ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس کی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ ہمارے تہواروں میں سب سے بڑا تہوار ہے، اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کی آمد نہ ہوتی نہ کوئی خوشی ملتی، نہ ہمیں دین ملتا، نہ اسلام ہم تک پہنچتا، نہ قرآن آتا، اور نہ ہم عید مناتے، نہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہم تک پہنچتے۔ ان تمام چیزوں کا ذریعہ اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو بنایا، اس لیے حضور کی آمد ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں یہاں پر ایک بات خوشی منانے والوں سے کہوں گا۔ جو خوشی منانے والے ہیں، جلوس نکالنے والے ہیں، جھنڈیاں لہرانے والے اور میلاد شریف منانے والے، اب میری گفتگو ان سے ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی محبت ہو، کسی سے بھی محبت ہو، شریعت نے اس کے کچھ حدود متعین کیے، اس کے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائز ناجائز، حرام ناجائز، ممنوعات شرعیہ جو چاہیں آپ کریں اور کہیں کہ بھئی ہم تو حضور کے دیوانے نہیں۔ اس کا نام محبت نہیں، یہ گناہ ہے، یہ حضور کی توہین ہے، اور ایسا کرنے والا ثواب سمجھ کے کر رہا ہے جبکہ اس کے دامن میں صرف گناہ آئیں گے۔ ہمارے نبی بڑے پاکیزہ، ہمارے نبی بڑی شان والے، ہمارے نبی سارے نبیوں کے محبوب ہیں۔ ان کی شان میں جو کام کیا جائے وہ کام بھی بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے، بڑا مہذب ہونا چاہیے، بڑا محبت والا ہونا چاہیے۔ اس لیے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منائیں کہ دنیا دیکھ کر کے کہے واقعی اسلام اتنا سادگی والا اور اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی سادگی میں قیامت لائیں، آپ اپنی سنجیدگی میں بہار پیدا کریں، آپ اپنے وقار میں روحانیت پیدا کریں، آپ اس شان سے جلوس محمدی نکالیں کہ دنیا کی ہر قوم جلوس نکالتی ہے، ہر مذہب کے لوگ نکالتے ہیں، ان کے طریقے شور شرابے، ہنگامے، ڈھول تاشے، ڈی جے باجے، ناچ گانے، الٹی سیدھی حرکتیں، انسان بن کے کوئی بندر بن گیا، کوئی کتا بن گیا، کوئی ریچھ بن گیا، کوئی کود رہا ہے، کوئی پھلانگ رہا ہے، کوئی کرتب دکھا رہا ہے، کوئی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ سب دنیا والوں کے اپنے طریقے ہیں۔ یہ ہمارے نبی اور نبی کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا اور نہ ایسا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اس لیے ایسے جلوس نکالیے کہ آپ کا جلوس اسلام کی تبلیغ بن جائے، ایسے انداز میں جلوس نکالیے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک صحیح مسلمان کی شکل میں لائیے، کرتا پاجامہ، سر پہ ٹوپی یا امامہ شریف، عطر، خوشبو، یہ سب لگا کر، اور آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا ہو یا بغیر جھنڈے کی شرکت کریں، آپ کے لبوں پہ نبی کے اوپر درود و سلام کے نذرانے ہوں، آپ چل رہے ہوں نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے چلیں، آپ نبی کے عشق میں جھومتے ہوئے چلیں، سنجیدگی کے ساتھ چلیں، اور راستے میں اس طرح سے چلیں کہ آنے جانے والے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دوسروں کے جلوس کو دیکھ کر، مگر آپ جلوس کا سسٹم ایسا کریں کہ آپ کا جلوس جب نکلے تو کوئی پریشان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ٹریفک لگا کر کے لوگوں کی دقتوں میں اضافہ نہ ہو۔ ایسا مثالی آپ اپنا جلوس نکالیں کہ ساری دنیا کے اندر ہماری ایک الگ پہچان بنے، ایک الگ شان بنے، ایک الگ امتیاز بنے، ایک الگ تفوق ہمیں ملے، ایک الگ امتیازی شان ہماری ہو جائے کہ اگر جلوس نکالنا ہے تو مسلمانوں کی طرح جلوس نکالو۔ آپ لوگوں کو پیغام محبت دیتے ہوئے چلیں، لوگوں کو پھول بانٹتے ہوئے چلیں، ایک دوسرے کو تحفے بانٹتے ہوئے چلیں۔ اور یہ آج کل ہمارے یہاں جلوسوں میں جو عورتوں کی شرکت ہوتی چلی جا رہی، بڑھتی جا رہی، عورتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، کوئی آسمان سے تو نہیں آ رہی ہے۔ اگر یہ عورتیں جلوس کے ساتھ چل رہی ہیں، مردوں کے ساتھ شریک ہو کر کے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% گنہگار ہم ہیں، 1% وہ عورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹائٹ ہو جائیں، ہم اپنی جگہ ہدایت پر آ جائیں، تو کسی بھی گھر کی کوئی عورت جلوس میں نظر نہیں آئے گی۔ صرف اتنی ہی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ جلوس کی شان کو دیکھیں، جلوس نکل رہا ہے ان کے راستوں سے گزرتا ہوا، وہ جلوس کی شان کو دیکھیں، جلوس میں شامل ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا اور معاذ اللہ ان کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں رہنا، شریعت نے کسی بھی موقع پر ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے جلوس کو پاک رکھیں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دھوم دھڑاکا تماشا اور یہ آتش بازی، یہ جتنے ہیں نا، یہ چند دن اچھے لگتے ہیں، چند دن جتنا دھماکہ والا کام ہوتا ہے نا، یہ کچھ دن ہی صرف اچھے لگتے ہیں، اس کے بعد آدمی اٹھ جاتا۔ لیکن جو سنجیدگی، وقار اور صفائی، سچائی، محبت اور احترام والا کام ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور ہمیشہ اس میں لذت رہتی ہے، وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا، کبھی وہ دل سے اترتا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں وقار دیا، سچائی دی، محبت دیا، ہم اپنی پہچان دنیا پر ویسے ہی بنائیں جیسا ہمارے نبی ہمیں پہچان دے کے گئے۔ اس شان کے ساتھ آپ جلوس نکالیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو ہی مدینہ پہنچے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول شریف کو حضور پیدا ہوئے اور 12 ہی ربیع الاول شریف کو حضور کا قدم مدینہ طیبہ میں پڑا۔ تو کس شان سے استقبال ہوا آپ پڑھیے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے چھت بھرے ہوئے تھے، گلیاں بھری ہوئی، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سواری چل رہی ہے۔ حضور کی سواری کے سامنے چھوٹی چھوٹی بچیاں، عرب کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کے اور یہ ترانہ گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر ہدایت کا چاند طلوع ہو گیا، طلع البدر علینا، ہم پر ہدایت کا چاند طلوع ہو گیا ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے، اور ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ جب تک اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے۔ یہ کلمات وہ پڑھ رہی تھی اور لوگ حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، مصطفیٰ کی سواری آگے بڑھ رہی تھی اور راستے کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو یہ جلوس جو 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی آمد پر مدینے میں صحابہ نے نکالا، اصل میں اسی جلوس کی برکت ہم ہر سال نکالتے ہیں، اسی جلوس کا فیض حاصل کرنے کے لیے تو اسی طریقے پہ نکالیں جیسا صحابہ نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ حضور کی محبت میں نکالنے والا جلوس یہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کار خیر کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات اور تمام بدعملیوں سے اور تمام برے کاموں سے بچائے، اسلام پر قائم رکھے، حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔